بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے درس قرآن کے سلسلے میں آیات اخلاق کا انتخاب کیا ہے، اور وہ آیات جو اخلاق سے متعلق ہیں ان کی دستبندی کرنے کے بعد آج جو ہے وہ ہم 7ویں مرحلے پر پہنچے ہیں۔ تو جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ متعلق ہے خدا کی خوشنودی کے ساتھ، رضائے خدا۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی رضا کو ہر چیز سے بالاتر گنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، خدا نے وعدہ کیا ہے مومنین و مومنات سے، جنات تجری من تحت الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، کس کا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا جس میں نہریں ہیں، خالدین فیہا، اور مومن و مومنات اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مساکن طیبہ، اور اس میں پاک اور پاکیزہ گھر ہیں، فی جنات عدن، اور جنت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور خدا کی جو خوشنودی ہے اس سے بالاتر ہے، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہترین اور بڑی کامیابی ہے مومنوں کی۔ یعنی خدا نے کہا ہے کہ خدا مومنوں کو نیک کام کے بدلے میں ایک تو جنت عطا کرے گا جس میں اتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں، دوسرا خدا ان سے راضی ہو جائے گا، اور خدا کی رضا جنت سے بالاتر ہے۔ خدا جس سے راضی ہو جائے گا اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ خدا جس سے راضی ہو جائے اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ خدا جس سے راضی ہو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اب یہ رضائے خدا کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس طرح انسان رضائے خدا؟ تمام نیکیاں جو ہیں خدا کی رضا کا موجب بنتی ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنا، یتیم کو سہارا دینا، نماز پڑھنا، روزے کو بجا لانا، ساری چیزیں خدا کی رضا کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں ہو تو خدا کی رضا انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ثلاثۃ یبلغنا بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں انسان کو پہنچا دیتی ہیں خدا کی رضوان تک، رضا تک۔ ثلاثۃ یبلغنا بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں انسان کو خدا کی رضوان تک پہنچا دیتی ہیں۔ کثرت الاستغفار، کثرت سے طلب توبہ کرنا، طلب مغفرت کرنا، استغفر اللہ کہنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اور حتیٰ بعض عرفاء کہتے ہیں کہ جو عبادتیں ہم نے بجا لائی ہیں اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ عبادت میں ریاکاری پائی جاتی ہے، اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس کی شرائط صحت اس میں نہیں پائی جاتی۔ عبادت جو انجام دی اس پر بھی استغفار کریں، جو انجام نہیں دی اس کے لیے استغفار کریں۔ حفظ الجانب، متواضع رہنا، عاجزی اختیار کرنا، غرور سے پرہیز کرنا، تکبر نہ کرنا، مال پر تکبر، حسن پر تکبر، رشتہ داریوں پر تکبر، قبیلوں پر تکبر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور متواضع خدا کے نزدیک محبوب ترین فرد ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع المتواضعین بقدر تواضعہم، ان اللہ لم یرفع المتواضعین بقدر تواضعہم، خدا جو آدمی عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، خدا ان کو بلند نہیں کرتا ان کی تواضع کے مطابق، لیکن رفعہم بقدر عظمتی، خدا بلکہ اپنی عظمت کے مطابق، اپنی بزرگی کے مطابق انہیں بلند کرتا۔ اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لم یرفع المتواضعین
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تواضع کرنے والوں کو بلند نہیں کرتا بقدر تواضعہم، ان کی تواضع کے مطابق، ولیکن رفعہم، بلکہ ان کو بلند کرتا ہے، ان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے بقدر عظمتی، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی عظمت کے اندازے کے مطابق، ومجدہی، اپنی بزرگی کے مطابق۔ اور خدا کو پتہ آپ کو کہ خدا کی عظمت کتنی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یعنی شخص متواضع کا اتنا بڑا مقام، خدا کی بارگاہ میں جتنا آپ اپنے کو گرائیں گے اتنا بلند ہوں گے۔ اور تواضع انسان کی فطرت میں ہونی چاہیے۔ تواضع کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے۔ جو آدمی متواضع ہے دنیا میں بھی کامیاب رہتا، اور جو آدمی مغرور ہے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ دیکھیں، متواضع کی مثال دی جاتی ہے اس درخت کی طرح جو پھلدار درخت ہے، پھلدار درخت جس پہ پھل لگا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو پھل کے بغیر ہوتا ہے، بے بار ہوتا ہے، اس کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ اکڑا ہوتا ہے۔ اور اکڑ مردہ ہونے کی علامت ہے۔ زندہ انسان اس میں لچک ہونی چاہیے، اس میں تواضع ہونا چاہیے، اس میں اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مردہ جو ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد ہے لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو۔ تمہاری حقیقت کچھ نہیں ہے، کس بنیاد پر تم تکبر کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، خدا سے اس وسیلے سے دور ہو رہے ہو۔ بندگان خدا کی نسبت جو آدمی بھی متواضع ہو، خداوند تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنا جھکائے گا اتنا خدا اس کو بڑھا دے گا۔ تاریخ میں مثالیں ہیں، اور متکبر کا اور مغرور کا سر ہمیشہ نیچے رہا ہے تاریخ میں۔ شیطان نے غرور کیا، خدا نے اسے جھکا دیا۔ ملائکہ جھک کے خدا نے ان کے مقام کو برقرار رکھا۔ بس جو بھی آج اس دنیا میں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گویا وہ شیطان کی پیروی کر رہا۔ شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ خدایا تو مجھے اس سے سجدہ دینے کا حکم دے رہا ہے، حالانکہ میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ خدایا ہمیں ہر قسم کی بیماری، تکبر، غرور، حسد، کینہ، بغض کی بیماری سے پاک ہو، منزہ فرما۔ خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں جو مومنین مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ آخر میں تمام مرحومین مرحومات مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو پہنچا، خاص طور اس کا ثواب ان مرحومین مرحومات کو پہنچا جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آخر میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو، ان ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے اچھی آراء سے ہمیں نوازیں۔ اور جو مومنین مومنات ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ تمام مومنین مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔